پڑھے لکھوں کے سامنے بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. ماں نے کہا بیٹا اللہ ایک، پنجتن پانچ. ہاں کسی نے نہیں کہا ادھر بچہ اٹھا ادھر اللہ ایک پنجتن پانچ. ہم نے ممبر سے کہا اللہ ایک پنجتن پانچ. علی کون، محمد کون، بی بی زہرا کون، عظمت آل محمد کون. آپ نے کہا کچھ اور بھی ہونا چاہیے تو مجھے لا کر دو، اہل بیت کے علاوہ کوئی ہو، آل محمد کے علاوہ کوئی نظر آئے تو لا کر ہمارے سامنے بٹھاؤ. میں نے کسی موقع میں کہا دوہرا رہا اپنے جملے کو آمدن، سنو سنو جو رکا رہے اسے پہچانا جاتا ہے، جو جائے فرار اختیار کیا کر لے اسے کون یاد رکھے گا. جو فرش اعضاء پر ہے اسی کو تو میں ممبر سے دیکھ رہا ہوں، جو نہیں ہے آپ نے کہا ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جب وہ ہیں نہیں تو کیا کروں؟ خدا کی قسم میں نے مقامات پر دیکھا ہے، ایک میت ہے، غسل و کفن کی تیاری، شہادت نامہ ہاتھ میں لے کے جیسے ہی بیٹھے ان کا بھائی میرا نام ضرور لکھ دیجئے گا، انہوں نے کہا میرا بھی نام لکھ دیجئے گا. اور کہیں کہیں ایسا بھی ملتا ہے کہ فلاں صاحب کو ہم بتا دیں گے، اس کا مطلب وہ ہے نہیں، اور جو خود لکھوا رہا وہ ہے. اب مجھے بتاؤ جو نہیں ہے وہ اعلیٰ ہے یا جو موجود ہے؟ اور بات آئی تو دہراؤں میرے عزیزو، شہادت نامے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا نام کیوں لکھ دیا؟ نہیں میرے عزیزو، خوشی سے لکھوائیے. جتنا زیادہ آپ گواہی دیں گے اللہ اتنا انتظام آپ کے لیے بھی کرے گا. اگر کوئی آپ کی گواہی دینے والا نہیں تو کہاں جاؤ گے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا شہادت نامے میں گواہی سے اسے نہیں ملنے والا ہے، تمہیں اجر ملے گا. کیوں کہا ہمیشہ اب دوسرے کو اچھا سمجھو، دوسرے کے بارے میں غلط نہ سوچو. ہم نے کہا ہم شہادت نامے میں اپنا نام نہیں لکھوائیں گے، ہمیں اس کے بارے میں خبر نہیں ہے. اپنی خبر تو ہے نا بھئی، خدا کے لیے محسوس کیجئے ہم کتنے امیر ہیں، کتنے مومن ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. ہمیں معلوم ہے ہم اکیلے بیٹھے تو ہم اپنے نفس سے گفتگو کریں کتنا جانتے ہیں رب العزت کو، کتنا اپنے مولا سے وفاداری کرتے ہیں. میرے عزیزوں مطلب سے تو بھاری باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن سلمان جیسے غلام بن جاؤ، قمر جیسے محب بن جاؤ تو کمال ہے. بھئی بات آگئی تو دہرا رہا ہوں، واقعات تو آپ کے سامنے ہیں، مگر اس عمل نے بتا دیا جناب قمر کو کون سی جگہ پسند ہے. بھئی ایک نابینا ہے، لوگوں کو ستا کر راستے میں وہاں بیٹھ گیا، جدھر سے علی گزریں گے علی گزرنے لگے تو میرے عزیزوں پورے ناقے کا ساتھ ہے. کہا کیا چاہیے؟ کہ یا علی ایک روٹی کا سوال ہے. اور دیکھا آپ نے مہار ناقہ پکڑے ہیں جناب قمر، آواز دیا قمر اسے ایک روٹی دے دو. کہا یا علی روٹیاں ناقے پر ہیں. ناقہ قطار میں ہے، کہ قطار دے دو. میں ہاتھ چھوڑ کر ادھر آ گئے. آئے قمر یہ کیا ہوا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں سخاوت کا دریا بہ رہا ہے. اگر کہیں میں کہہ دیتا کہ مہار ناقہ میرے ہاتھ میں تو آپ مجھے بھی دے دیتے. میں امیر المومنین کو چھوڑ کے دنیا والوں کے پاس کہاں جاؤں گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. فضائل آل محمد میں ہر موقع پر دہراتا ہوں، اور اللہ میرے جملے کو اپنی بارگاہ میں لکھ دے. ہم اہل بیت کے فضائل اس لیے نہیں بیان کرتے یہ اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. جیسے ایک سائل کو آپ کے دروازے سے لے کر جانے کی حاجت ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یا نہیں؟ تو ہم بھی تو در علی سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم وہاں بھی کم سے کم اتنا ذکر کریں. ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہمارے ذکر کی کوئی قیمت ہے، مگر کم سے کم اتنا تو لکھ دیا جائے گا نا کہ ہاں اس کے دل میں بغض نہیں ہے، اس کے دل میں عداوت نہیں ہے، محبت ہے تبھی تو بولا ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو خاموش رہتا. عزیزو ذکر آل محمد میں ضرور بولا کیجئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. مولانا یہاں تشریف لے آیا، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. یا علی یا علی
اللہم صل علی محمد۔ دیکھیے ہمیں سلیقہ بتایا گیا ہے، اپنے سے کوئی بزرگ آئے، اپنے سے کوئی بہتر آئے، اسے ضرور قریب آنے دو۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے سیکھا بھی ہے، تو جب یہاں سیکھ گئے تو وہاں تو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ جس بزم میں علی آئے تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے، جس بزم میں آل محمد کا ذکر ہو تو ہمیں کیسے شاد ہونا چاہیے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، قبر میں علی ہی آئیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا، تو لہٰذا بزم میں بھی علی ہی کو پکارو تاکہ قبر میں علی سمجھ میں آئے۔ جن کی سمجھ میں زندگی بھر علی نہ آئے وہ مرنے کے بعد کیا علی کو سمجھیں گے؟ بچوں نے کہا کہ ذرا سا سمجھا دیجئے، یہ جو کچھ ہے یہ دین ہے یا رسم ہے؟ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ یہ شہادت نامہ یہ قبر میں کیسے اتارا جائے، کس طریقہ سے کروٹ دلایا جائے، کس طریقہ سے آخری دیدار ہو، پھر اس کے بعد یہ تلقین پہلی دفعہ، پھر مجمع چلا جائے دوسری مرتبہ۔ تو ہم نے کہا میرے بھائی یہی دین اور یہی شریعت ہے، بتا دو کیسے کروٹ لیٹنا چاہیے۔ ہم یہاں مردے کو لٹا کے تمہیں دکھاتے ہیں، تم گھر میں اپنے آپ کو سمجھو کیسے ہونا چاہیے۔ اور پھر سنو پہلی تلقین پورے مجمع کو سنایا جاتا ہے، تو کہا پھر آخری تلقین کا کیا مطلب؟ کہ آخری تلقین اپنے لیے ہے، آج تم کسی کے لیے بیٹھے ہو کل تمہارے لیے بھی کوئی بیٹھا ہوگا۔ بس جیسے جیسے راستہ ہموار کرتے جاؤ گے قدم بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اگر سورہ دہر میں آواز آ رہی ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو سبیل ہدایت کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے شکریہ ادا کرو یا نہ شکرے بن جاؤ، کفران نعمت کرو۔ ہدایت کا راستہ ہم نے ہموار کر دیا ہے، یعنی ہر دور میں ہادی ہے، اب پہچاننا نہ پہچاننا تمہارا کام ہے۔ اور خبردار یہ کہہ کے گردن نہ موڑ دینا کہ دکھائی نہیں دیتا ہے، ورنہ پہلے ہی دن یہ سمجھ میں آئے گا جب لا الہ الا اللہ کہا تو خدا کہاں نظر آیا۔ نبی نے بتایا اچھے اعمال پر صلہ ملے گا، جزا ملے گی، بہت آگے بڑھو گے جنت ملے گی۔ تو صاحب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ اعمال کی بدولت جزا و سزا بھی ہے، نبی نے بتایا کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی، یہ سمجھ میں آ گیا۔ مگر جس کی وجہ سے کائنات ٹھہری بھی ہے اسے تم تلاش کر رہے ہو، وہ کہاں ہے؟ کہیں دور جانے کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے؟ جدھر رخ کرو ادھر وہ موجود ہوں گے۔ قدرت نے پوری کائنات کے لیے حجت جب بنایا ہے تو رہیں گے، اب تمہیں نظر نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن احساس کرنا ہے تو جب کبھی مشکل پڑے تو پکار لینا، جب مدد ہو جائے تو سمجھ لینا واقعی یہی منزل کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اور یاد رکھیے گا اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہونے والے، ان سے وابستہ ہونے والوں کو قدرت بہت کچھ عطا کرتی ہے۔ یقیناً اللہ درجات عالی فرمائیں۔ افضل حیدر صاحب کی علالت اور پریشانی اپنے جانتے میں دیکھی ہے کہ صاحب بڑی مشقت اور تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مگر میرے دوستو ہماری نگاہ کچھ دیکھتی ہے، نگاہ قدرت کچھ اور ہے۔ موقع ہے کہ جہاں نبی اعظم سید المرسلین ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے، وہیں پہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اب ظاہر بات ہے نبی کے پاس جو ہوگا وہ صحابی تو ہوگا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں نے دیکھا آپ نے سر بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا آپ۔ فرمایا کہ ہاں، ایک مرد صالح عبادت گزار کے لیے دو فرشتے اللہ کی بارگاہ سے زمین کی طرف آئے اور اس جگہ پر آئے کہ جہاں وہ عبادتیں کرتا تھا، مگر ان کو کیونکہ بستر مرض میں ہے، بیمار ہے، تو لہذا اس مقام پہ وہ ملا نہیں، تو یہ فرشتے واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے کے لیے کہ مالک وہ تو بستر پر ہے، اس مقام پر نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان فرشتوں سے کہ سنو، جیسے میں نے اسے صحت میں ثواب دیا ہے ویسے ہی بیماری میں بھی دیتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی نیت خالص ہو۔ ہاں مگر شوق میں خالی مسجد تک نہ آیا ہوں کہ صاحب سب دیکھیں اور لوگوں کی طرف سے تعریف ہو کہ صاحب یہ آئے ہیں،
اور یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی کبھی مسجد میں نظر نہ آئے تو اسے کبھی کبھی بھی کسی لمحے بھی بے نمازی تصور نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہاں نہیں کہیں اور ہوگا، لیکن ہاں یاد رکھنا، ادھر نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ آواز دے رہا ہے جتنا میں ثواب اسے صحت و سلامتی میں دیتا تھا اتنا ہی میں اسے بیماری کے عالم میں دوں گا۔ تو معلوم ہے میرے عزیزو، اعمال پہ ثواب نہیں ملتا، نیتوں پہ ملا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ، جس کی جتنی نیت صالح ہوگی اتنا ثواب اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا۔ اور میں ایسے موقع پر بچوں کو سمجھانے کے لیے پوچھ لیتا ہوں، بتاؤ میں خالی خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کے ساتھ قبلہ تشریف فرمائے بتائیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھ لی مگر صاحب نہ وضو کیا تھا نہ نیت کی تھی، کہ صاحب قرآن نہیں چلتی ہے، خشوع و خضوع کا اظہار نہیں چلتا ہے۔ وہ عمل کرو جو وہاں قابل قبول ہو، جو اللہ صاحبان تقویٰ سے ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، ہر ایک سے نہیں قبول کرتا۔ تو اس کا مطلب متقی پہلے بن جاؤ، تب اس کے بعد تمہارے عمل قابل قبول ہوں گے۔ مالک متقی کیسے بنیں گے؟ کہ یہ بھی نبی نے فرمایا کہ یا علی حب کا تقویٰ والایمان، اے علی آپ کی محبت تقویٰ ایمان ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ علی کی محبت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر محبت کی بنا میں تقویٰ ایمان ہے تو پھر عداوت میں یہ بھی یاد رکھنا پھر نفاق بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا۔ لہذا مرسل اعظم نے فرمایا یہ دو فرشتے آئے تھے اور دیکھنے کے بعد واپس گئے تو اللہ نے آواز دے دیا کہ یہ جب تک بیمار ہے میں اس کو اتنا ہی ثواب دیتا چلا جاؤں گا۔ یعنی بتا دیا کبھی بیماری آئے تو گھبرائیے گا نہیں، مگر ہاں اس سے لو لگا رہیے گا اور یقین رکھیے گا وہ خدا ہے جس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھا تھا، تو ہو سکتا ہے آزمائش کی بنا پر ہم کو اس نے بیمار بھی کر دیا ہے۔ اور یہ بھی معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے سرکار کہ ایک رات کا بخار 1 سال کی گناہوں کے کفارہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم زندگی میں اپنے کفارے ادا کر دیں تب تو قبر میں سکون ہے یا نہیں ہے؟ یہ کمال نہیں ہے کہ صاحب ہم تو کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں۔ اگر آپ بیمار نہیں ہوئے تو اس کا مطلب آپ مومن نہیں ہیں۔ مومن کو پریشانی کے ساتھ گزرنا بھی چاہیے، اور جب پریشانی آئے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتے رہنا۔ جتنا زیادہ شکریہ ادا کرو گے اتنی نعمتوں سے وہ تمہیں نوازتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ یہ پہلی منزل تھی جہاں ہم نے دیکھا کہ فرشتے آئے اور واپس گئے تو اللہ نے آواز دیا کہ جتنا میں نے اسے صحت میں دیا بیماری میں دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یاد رکھو مریضوں کی عیادت یہ بھی عظیم منزل ہے۔ 70 فرشتے تمہارا ساتھ دیں گے، کسی بیمار کی عیادت میں جاتے ہو۔ یہ تمہارا عمل نہیں، معصومین نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ ہم نے سید المرسلین کو بھی دیکھا کہ عیادت کے لیے گئے، اور وہ تو وہاں گئے ہیں کہ جہاں وہ عورت روزانہ کوڑا ڈالتی تھی، اور آج جب نہیں پڑا کوڑا تو سوال ہوا تو کہا اس میں وہ خاتون تھی وہ بیمار ہو گئی تو نبی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ نبی کے عمل نے بتا دیا اپنا ہو یا پرایا، جب کسی کے بارے میں خبر ملے تو کم سے کم اس کے سامنے پہنچ جاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم ہے انسان بیماری کے عالم میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ کوئی تھوڑی دیر کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے ہم کیا جانیں۔ میں نے دیکھا 2 ساتھی بہت دور سے حج بیت اللہ کے لیے، مناسک حج کے لیے مکے پہنچے، وہاں انہوں نے ارکان ادا کیا، اس کے بعد مدینہ پہنچے زیارت رسول کے لیے، روضہ رسول میں آنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ایک ساتھی وہیں ایک ہوٹل پر بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو اس کا دوسرا ساتھی اس کے دیکھ بھال میں لگا رہا، مگر بہت دل میں یہ بھی خیال آیا اتنی دور سے آئے ہیں مگر اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے، اس کی نگرانی کی وجہ سے ہم روضہ رسول کی زیارت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایک دن اس نے اس ساتھی سے کہہ دیا کہ اگر اجازت دو تو میں جا کے کم سے کم قبر رسول کی زیارت کر لوں۔
مگر کیونکہ وہ کہتا تھا کہ نہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہت شدید بیمار ہو گیا ہوں اور تجھے میں تنہا اپنا ناصر و مددگار سمجھتا ہوں، لہذا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اس نے بہت اصرار کیا مگر یہ اس پر بھی راضی نہیں ہوا۔ آخر میں ایک دن کیا ہوا، وہ ہم سفر مساتی، اس نے سوچا یہ تو بیمار ہے، انکار تو کرتا رہے گا، اب میں اتنی دور آیا ہوں اور اس شرف سے محروم ہو جاؤں گا۔ ظاہر بات ہے رسول علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس نیت سے یہ چلا گیا اور جا کے اس نے وہاں ظاہر بات ہے زیارت کیا۔ اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا زمانہ لہٰذا آپ کے بیت الشرف میں بھی گیا، آپ سے بھی زیارت کیا، اور زیارت کرنے کے بعد جو اس نے واقعات بیان کیے کہ ایسے ایسے ہم آئے اور ہمارا ایک ساتھی بیمار ہو گیا، تو ایک مرتبہ امام نے عجب جملہ فرمایا کہ سنو، اگر تم اس کو چھوڑ کے نہ آتے تو اس کی تیمارداری میں جو تمہیں اجر ملتا اللہ کی طرف سے وہ یہاں نہیں ملا۔ وہ سمجھا کہ نبی کے روضے پہ آ گئے ہیں تو ثواب مل گیا۔ امام معصوم فرما رہے کہ وہیں رہتے تو اس سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو جاتے۔ میرے عزیزو، ہمیں معلوم نہیں کون سا عمل کب اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا، لہذا ہم اپنے مولا ہی سے وابستہ رہیں۔ یا علی، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں اور آپ ہی ہماری توفیقات میں اضافہ کریں گے۔ اور یقیناً میرے عزیزو، جو جتنا زیادہ خلوص سے آگے بڑھتا ہے اتنی ہی کامیابی کے ساتھ بڑھتا ہے، اور یہ چیز بھی ہمیں اسی گھرانے سے ملی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا والوں سے محبت کیجئے، محبت کا جواب محبت میں دیتے ہیں، مگر بس اتنی ہی دیر دے سکتے ہیں جتنا ان کے اندر ظرف ہے۔ خدا کی قسم، جتنا میرے اندر ظرف ہے اتنی ہی میں محبت کر پاؤں گا، اس سے زیادہ تو محبت نہیں کر سکتا نا۔ آپ کو گود کا بچہ ملا، آپ نے جلدی گلے سے لگایا، پیار کیا، مگر جتنا ماں پیار کر سکتی ہے اتنا تو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جتنا باپ گلے سے لگائے گا دوسرا عزیز نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے کہ ماں اگر گلے سے لگائے گی تو بچے کو جتنا سکون ماں کی گود میں ملے گا اتنا کسی اور کے پاس نہیں۔ تو پھر انصاف سے بتائیے، دنیا والوں کے بس میں بیٹھنے میں زیادہ ملے گا یا درِ آل محمد پر ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل۔ جنہوں نے سمجھ لیا تھا، خدا کی قسم انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا۔ عزا کا معاملہ ہے کہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، مولا کا معاملہ ہے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، تعارف کرایا ہمارے خمینی صاحب نے، لوگوں نے دیکھا بھی ہے مگر دہرایا اس لیے جاتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جانے والے کا حق بھی ادا کیا جائے۔ لہذا میرے عزیزو، ظاہر بات ہے کہ محرم میں نظر آئیں، برش اعضاء پہ نظر آئیں، مجلسوں میں نظر آئیں، لوگوں کے ساتھ اسی سبقت کے ساتھ آئیں۔ میرے دوستو، یہ بھی کب توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ باہر کھڑے ہو کر دیر تک گفتگو کرنا اور ہے، فرش اعضاء پر بیٹھ کر سکون کی نیند حاصل کرنا اور ہے۔ معاف کیجیے اگر جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، مجلسیں ہو رہی ہیں، ہم گھر وہاں اس منزل سے باہر کھڑے ہیں، اور جب باہر کھڑے ہیں تو صرف بات ہی تو کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی مرد مومن عاشق حسین فرش اعضاء پر ذرا سا دیوار ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے تو بتائیے وہ نیند بہتر ہے یا وہ جو باہر کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں وہ کمال ہے؟ بھائی تمہیں فرش اعضاء کے لیے بلایا گیا ہے، صاحب خانہ کو چہرہ مت دکھاؤ خدا کے لیے، بی بی زہرا کی دعا حاصل کرو۔ باہر کھڑے ہو گئے بی بی دعائیں نہیں دیں گی جو فرش اعضاء پہ آنے والوں کو ملتا ہے۔ کتنے کریم ہے وہ افراد، بڑے لوگ بس بنائیں، بس بچھائیں تو آپ نے کہا وہاں ہم جائیں گے، آپ کو پتا ہے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو کچھ مل جائے گا۔ ارے یہاں آؤ، یہاں دکھائی نہیں دیتا مگر اتنا مل جاتا ہے کہ پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا والوں کے پاس خوش آمد کرو گے ذلیل ہوگے، آل محمد کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ رگڑو اتنی ہی عزت ہی ملتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزوں، دنیا کا چاہنے والا اور ہے، عاشق آل محمد اور ہے۔ اب اپنی مرضی ہے، بنا لو اپنی دنیا کو اور ایسی بناؤ کہ دیوانے آل محمد بھی مسکرا کے آواز دے آؤ مجھے بھی جو کچھ ملا اہل بیت کے وسیلے سے ملا ہے۔ لوگوں نے مجھے دیوانہ کہا مگر مجھ سے زیادہ کوئی دانا بھی نہیں ہے۔ میں نے چھوٹا سا عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ آؤ میرے معمولی سے عمل کو دیکھو اور آخرت کو پہچانو۔ کتنا مشہور یہ واقعہ ہے
کہ صاحب ایک خرابے میں ٹانگ پیروں کو لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں جناب بہلول، لوگوں نے ہنس کے کہا دیوانے یہاں کیا کر رہے ہو؟ لوگ شہر کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک دن شہر والوں کو بھی یہی آنا ہے۔ اور یہ بھی سنو یہاں کے سونے والے کتنے کریم ہیں، کوئی اور آتا ہے تو ایک کروٹ بدل کے اپنی جگہ دے دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مولا علی نے فرمایا کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، اس کا مطلب ایک کے بعد ایک دفن ہوتا چلا جائے گا۔ جو پہلا دفن ہوا ہے اس کا کلیجہ کتنا بڑا ہے کہ دوسرے کو بھی آنے کا موقع دے رہا ہے۔ اور دنیا میں اگر آپ تلاش کریں گے، خدا کی قسم کوئی اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے، بیٹھا لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان کا حضور بڑے معتبر شخصیت ہے کہ میرا مقام ہے، میرا ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم عزائے حسین نے وہ شرف دے دیا ہے کہ اگر کسی بڑے عالم کو بھی بلائیے نا مجلس پڑھوانے کے لیے تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو کچھ پڑھ کے جاتے ہیں۔ کبھی سنا کہ چہرہ متغیر ہو گیا ہو کہ صاحب ہم آئے تھے، ہم بڑے تھے اور ہم نے بچوں کو بٹھا دیا کہ یہ تو حسین کا صدقہ ہے۔ یہاں تو یہی سب ملتا ہے، وہ دنیا داری ہے میرے عزیزوں کہ بڑے کو نہیں بٹھالا اور چھوٹے کو کھڑا کر دیا، وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن حسین نے علی نے آواز دیا۔ یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں، جب اتنا کچھ مل جاتا ہے تو کم سے کم شکریہ ادا کرو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو سبیل ہدایت کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے شکریہ ادا کرو یا کفران نعمت کرو۔ شکریہ کا مطلب یعنی قبول کر لو، کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم رد کر دیں۔ مگر میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو قبول کریں اور رد کریں؟ قبول تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری عاقبت میں خیر ہو، قبول اس لیے کرتے ہیں تاکہ عزت مل جائے۔ آج جو شرف ملتا ہے کسی کو عزائے حسین کے واسطے سے، تو میرے دوستو دور تک لوگوں کو اس کی معرفت رہتی ہے، اس کی پہچان رہتی ہے۔ یہ یوں ہی پڑا رہتا کسی اچھے مکان میں تو 2 سے 3 4 سے 5 لوگ مجھے پہچانتے، لیکن یہ شرف آقا حسین کی بارگاہ سے جو مل گیا ہے، اب کہیں بھی جائیں گے تو اسی نام سے پہچانے جائیں گے نا۔ تو میرے عزیزو، جس کے نام سے پہچانے گئے ہو تو کم سے کم ان کا حق تو ادا کرو۔ بھائی کمال ہے، انہی کے نام سے زمانہ تمہیں یاد کرتا ہے اور اس کے بعد بھی تم کہتے ہو یہ باتیں بہت ہو گئی۔ عزیزو، کوئی بات بہت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، سال بھر تک کرتے رہیے، مگر حق قرآن ادا نہ ہوگا تو جیسے سامد کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو ناطق کا کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ میں نے آج ہی ابو ذر صاحب ایک عالم دین کی تقریر سنی، ایسے ہی چلتے چلتے میرے صاحبزادے آپ آزاد پہچانتے ہیں، ان کو بہت اس سب چیزوں کا شوق، کہتے ہیں کہ صاحب جوش ملیابادی ہی نے لکھا ہے اس کو کہ صاحب شیراز سے ایک صاحب آئے یہاں ہمارے ہندوستان، اس زمانے میں جب وہاں آم کی فصل کے بارے میں یا آم کی ذائقے کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو کہنے لگے صاحب وہ یہاں آئے تو ان کو کھلایا گیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ صاحب جب یہ واپس گئے تو وہاں والوں کو بتایا کہ آم کیسا ہے۔ میں خدا کے مقصد خالی وقت نہیں گزار رہا ہوں، حقیقت تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں کہتے ہیں کہ صاحب وہاں والوں کو جب بتایا کہ صاحب آم میں کھا کے آیا ہوں اور اس کا ذائقہ تم سوچ نہیں سکتے ہو، تو انہوں نے کہا یہاں انگور بھی ہے، سیب بھی ہے، اس سے بھی زیادہ، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ تو اس کا ذائقہ کیا ہے، کہ میٹھا ہے، کہ تو میٹھے تو سیب بھی ہوتے ہیں، کہ بس وضاحت نہ کر سکے، کہ بس اتنا سمجھو جس کے دل میں علی اتر جائے اس سے زیادہ محبت ہو نہیں سکتی، جو اس کے قلب میں علی اتر جائے اس سے زیادہ شیرینی بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں، معلومہ ذکر علی میں تلخی بھی ہے اور شیرینی بھی ہے۔ جس نے قبول کر لیا وہ شکریہ ہے، جس نے انکار کر لیا نہ کفر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ بھئی وہ اللہ ہے جو بندوں کو راہ راست پہ لانا چاہ رہا ہے، اور جب اس نے آواز دیا میری بارگاہ میں آنا تو دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں سیدھے راستے پر گامزن لگا دے۔ تو ایک مرتبہ مولا علی نے ایک بار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا انا صراط المستقیم،
سیدھا راستہ میں ہوں، یعنی جو علی کے پاس آ گیا اسے دعا کرنا چاہیے مالک باقی رکھنا، اور جسے ابھی علی سمجھ میں نہ آئے وہ دعا کرے معبود پہنچا دے۔ لہذا میرے عزیزو، خدا کی قسم، جنہیں زندگی بھر ہم نے یاد رکھا وہی آخرت میں اپنے ہمارے کام آئے ہیں، اور پھر آخرت تو دور ہے، اسی دنیا میں ہمیں وہی کام آئے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے نماز جنازہ کے بعد تھوڑی دیر کی مجلس ہو جائے پھر نوحہ ہو، یہ کیا ہے کہ جو کچھ تم نے بویا وہی کاٹ رہے ہو۔ تم نے زندگی بھر عزائے حسین میں وقت گزارا ہے، نوحہ و ماتم میں، مجلس و ماتم میں، ذکر آل محمد میں، تو مرنے کے بعد یہی تو ملنا چاہیے نا، تو تمہیں تو ملے گا۔ تو میرے دوستو، خدا کی قسم، ایسے لوگ مرنے کے بعد قبر بند ہو جاتی نا، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، مگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے اور محسوس کیجئے کہ جس نے زندگی ان کے عشق میں گزارا ہے تو یقیناً وہ قبر میں بڑے سکون سے لیٹا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ فشار قبر، موت کے وقت جب روح نکلتی ہے اس کی تکلیف، انکار نہیں کرتا ہوں میں میرے بھائی، یقیناً فشار قبر ہے، یقیناً جس وقت ملک الموت روح نکالتا ہے اس کی تکلیف ہے، مگر خدا کی قسم کرم ہے اللہ کا، اس نے سورہ یوسف دکھا کر بتا دیا۔ اگر زنانہ نے مصر کی انگلیاں کٹ جائیں انہیں احساس نہ ہو ایک یوسف کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے، تو فخر یوسف سامنے ہو تو کسے سب اندازہ ہوگا کہ فشار قبر کیا ہے، موت کی تکلیف کیا ہے۔ میرے عزیزو، جہاں علی سامنے ہو پھر انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ جنہوں نے زندگی بھر ذرا سا لڑکھڑاتے ہوئے یا علی مدد کہا ہے، وہاں بھی عادت یہی رہے گی، فوراً کہیں گے یا علی مدد۔ صاحب وہ آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں میرا عزیزو، ہر ایک کہتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ جانے والا پلٹ کے بتا نہیں سکتا، مگر اس کے احساسات تو بتا دیتے ہیں۔ جتنی اچھی مجلسوں میں ذکر ہوتا رہے سمجھو ثواب میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ حقیقت ہے میرے دوستو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں بار بار دوہرا رہا ہوں، لیکن مولا نے جو دے دیا ہے اس سے زیادہ ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اپنی غربت کا اعلان کرنے والا ہمارے امام معصوم کے پاس آیا ہے اور کہہ رہا مولا بہت غریب ہوں، بڑی تنگدستی اور پریشانی میں وقت گزر رہا ہے، اور امام فرما رہے تو امیر ہے۔ وہ مولا میں غریب ہوں، وہ امام فرما رہے تو امیر ہے۔ کئی دفعہ اصرار ہو گیا نا تو امام کا ٹھیک ہے، جو تمہارے دل میں میری محبت ہے وہ واپس کر دو۔ اس نے مولا یہ تو نہیں ہو پائے گا، کہ بس یاد رکھو جس کے قلب میں عشق آل محمد ہے اس سے بڑا کوئی امیر بھی نہیں ہوتا۔ اس کے تنہائی کے مکان کو نہ دیکھنا، ایام عزا میں اس کے مکان کو دیکھنا، کتنا بڑا امیر ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوں گے مگر جب وحش عزا بیچتی ہے تو کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جب لوگ جمع ہو کر مجلس ختم ہو کر نکلنے لگتے ہیں تو ایک ایک کو تبرک دیا جاتا ہے۔ یہ تبرک دے رہا ہے کس کے وسیلے سے؟ کہ آل محمد کے وسیلے سے۔ اللہ نے انتظام یہ کیا، ذکر مولا کا ہوگا، ذریعہ تمہیں بنایا جائے گا۔ کہ جس گھر سے تبرک تقسیم ہو رہا ہے کسی کے اندر اتنی صلاحیت کہ ایک دن میں اتنا سامان کسی کو کوئی دے دے کہ یہ صرف آقا حسین کا صدقہ ہے؟ بس میرے عزیزو، بہت سے ایسے غریب گھرانے کی خواتین کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے کہا کہ بس دعا کر دیجئے کہ ہمارے گھر میں فرش عزا بچ جائے، مولا انتظام کر دیں۔ میرے دوستو، وہ خاتون دعا کر رہی ہے، اس کے یہاں مجلس ہو گئی، وہ دعا کر رہی ہے، اس کے یہاں تبرک تقسیم ہو گیا۔ کمال ہے، مانگا ہے جن سے، ظاہر بات ہے وہ تو دے کر رہیں گے، دنیا والے نہیں ہے جو انکار کر کے چلے جائیں، یہ آواز دیں گے تم نے میرے نام پہ سب بچھائی ہے تو میرا بھی تو کچھ کام ہے یا نہیں؟ لہذا تمہاری نیت پوری ہے تو عمل بھی مکمل ہوگا۔ ہاں میرے دوستو، جب یہ تمام فضائل کے میدان سے آگے بڑھتے ہیں تو دل تھوڑی دیر کے لیے تڑپنے لگتا ہے کہ ایک چاہنے والا، حسین ابن علی سے وابستہ رہنے والا، اس قدر میرے دوستو جس کا تعارف یہ تھا کہ وہ مسلسل امام کے پاس سکون کے ساتھ آرام کر رہا ہے،
نماز جنازہ میں بھی لوگوں کے آنے سے پہلے آپ نے تصور کر لیا کہ کثیر تعداد میں مومنین آئیں گے، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ چاہنے والوں کا ہجوم ہوگا۔ مجلس میں بھی بچوں کو بڑی تسلی ہو رہی ہے، ان کے عزیزوں کو، ان کے بھائیوں کو بھی بڑا سکون مل رہا ہے کہ چلو بھائی نے دنیا کو خدا حافظ کہا تو کم سے کم چاہنے والوں نے آ کے مجھے پرسہ تو دے دیا۔ بچوں کو بھی یہ ہے کہ کم سے کم لوگوں نے اتنا تو کہا کہ صبر کرو صبر۔ میرے عزیزوں کتنی بڑی قیامت ہے جہاں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ عباس مر گئے، علی اکبر مارا گیا، مگر ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ میرے عزیزوں کتنا بڑا غم ہوتا ہے کہ جب کوئی یہ بھی نہ پوچھے کہ کیا ہو گیا۔ ایک باپ دنیا سے گیا ہے، بیٹے بے قرار ہو گئے، بیٹیاں پریشان ہو گئیں، بہت سے عزیز اس خبر کو سن کے بھاگے ہوئے پہنچے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، بڑا عظیم غم ہے، لہذا جتنا ہو سکے قریب پہنچ جاؤ کہ اسے اپنے اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ میرے عزیزوں خدا کے لیے مدینے سے چلے ہوئے قافلے کی طرف نظر کر کے مجھے بتائیے، اللہ ایک بیٹی وہاں بھی مدینے میں ہے۔ میرے دوستو جب حسین چلے اور بچی اپنا بھرا گھر دیکھے خالی ہو گیا، اور اس کے بعد جس وقت باپ کی خدمت میں یہ کہے بابا گھر خالی ہو گیا، سغرا اکیلی رہ گئی ہے۔ یہ پہلی منظر تھی جب حسین روانہ ہو رہے ہیں، تو بیٹی نے تڑپ پہ کہا بابا آپ کی سغرا اکیلی ہو گئی، بابا جب پہنچ جائیے گا تو مجھے بلا لیجیے گا۔ امام نے عجیب انداز میں وعدہ کیا، بیٹا اگر موت نے مہلت دی تو ضرور بلا لوں گا۔ میرے عزیزوں خدا کی قسم ادھر مدینے سے حسین چلے، وہ غم بھی عظیم ہے نا۔ جب آپ 28ویں رجب کو اسی طریقے سے غم اس لیے مناتے ہیں نا، مدینہ ویران ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں پھر ایک غم اور ہمیں نظر آیا جب کربلا میں حسین رخصت سے لیے چلے ہیں۔ میرے دوستوں آپ کے علم میں ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ جس وقت حسین آخری منزل پر ہیں کہ آواز دے رہے ہیں زینب ام کلثوم رقیہ میرا سلام ہو۔ میرے عزیزوں ایک بیوی کا آواز دے کر سر خدا حافظ کہا ہے، بی بی زینب نے اندر بلا لیا، بھیا خیمے میں آ جاؤ۔ حسین خیمے میں آ گئے۔ میرے عزاداروں سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی محسوس کر لیجئے کہ میرے دوستوں وہ حسین جب خیمے سے اب نکلنا چاہتے ہیں تو بیویوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہمیں تو اس وقت سمجھ میں آیا جب ہمارے گھروں میں شب بیداری کے بعد تعزیے گھر سے نکلتے ہیں، بیویاں بالوں کو کھول کر اور تعزیے کو درمیان میں رکھ کے حلقے میں لے لیتی ہے، الوداع حسین الوداع، ہائے حسین الوداع کی صدائیں ماتم و شور گریہ کے ساتھ ایک بار دل تڑپ کے آواز دیتا ہے، شبی برآمد ہوتی ہے تو مومنات کا یہ عالم ہے۔ ہائے کل کربلا میں حسین نے آواز دیا، بیویوں خدا حافظ۔ تو ایسے ہی عالم میں تو شہزادی نے فرمایا تھا بی بی جناب زینب نے کہ بھیا بیوی آپ کو حلقے میں لینا چاہتی ہیں، حسین درمیان میں آ جائیں۔ عزاداروں ایک مرتبہ حسین درمیان میں آئے، بیویوں نے چاروں طرف سے لیا، ایک بار حسین نے غور سے دیکھا، رباب علی اصغر مارا گیا، جناب لیلا کا لال پامال ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گئے۔ ایک ایک بیوی کو دیکھنے کے بعد حسین ابن علی نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، فلک کی جانب آواز دیا، مالک انہیں صبر دے دینا۔ یہ کہنا تو حلقہ ٹوٹ گیا عزاداروں، مگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی مگر کوئی ہے جو میری بیوی زینب سے سوال کرے جس میں حسین رخصت ہو رہے تھے کیا گزر گئی۔ میں نے ایک ذاکر ایک عالم سے سنا، کہتے ہیں قوم میں ایک عظیم شخصیت کے مالک عالم دین کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں سے اپنے عزیزوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں غسل و کفن ہو جائے تو دیکھو ہمارے گھر کے پاس کسی عزیز کے ذریعے کسی مرد مومن کے حوالے سے جو امام باڑہ ہم نے بنوایا ہے، میرے جنازے کو پہلے وہاں لے کر جانا اور جانے کے بعد میرے سر کے امامے کو کھول دینا،
ایک سرا ممبر پہ باندھنا، دوسرا میرے تابوت پہ باندھ دینا، اور اس کے بعد کسی خطیب کسی ذاکر سے کہنا کہ خالی وہ منظر پیش کر دے کہ جس وقت حسین رخصت ہو رہے تھے بی بی زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اے عزادارو کہتے ہیں جب وہاں پہ مجلس ہو جائے تو دیکھو پھر اس کے بعد میرے جنازے کو لے کر بیوی فاطمہ قم کے یہاں چلے جانا، ایک سرا حرم کے اختر کی زری پہ باندھنا، دوسرا بھی میرے تابوت پہ باندھ دینا، پھر یہی واقعات پڑھ دینا کہ کس طرح حسین بی بی زینب سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور کہا پھر اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد جب میری میت کو قبر میں لا کے اتارنے کی باری آئے تو دیکھو پھرتی نہ اتار دینا، وہاں بھی کسی سے کہنا کہ وہی منظر پیش کر دے کہ جس وقت حسین بی بی زینب سے رخصت ہوئے ہیں۔ اے عزادارو 3 مرحلے ہیں کہ پہلے امام باڑے میں یہ ذکر ہو جائے، پھر حرم میں ہو جائے، پھر اس کے بعد قبر کے پاس بھی۔ اے عزادارو خوشا نصیب ہے وہ افراد جو میت اترنے سے پہلے امام کا ذکر ہو جائے۔ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ جب ہماری موت آئے اور قبر میں اتارنے کی باری آئے کوئی شخص قریب آ کے کہے ایک نوحہ پڑھ دے، اس کے بعد میت کو اتارنا۔ اے عزادارو کتنا جانے والے کو دلاسا ہوگا، کتنا اسے تحمل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ ان کے ذکر کے ساتھ میں قبر میں جا رہا ہوں۔ بس اجرکم علی اللہ میرے عزیزو، جب یہ رخصتی کا یہ عالم ہے تو انصاف سے بتائیے شہادت حسین کتنی عظیم ہوگی۔ آج بھی میرے عزیزو اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں، مجلس تمام کر رہا ہوں، ایک منظر سامنے سے گزرا ہے جہاں کسی خطیب ہی سے سنا، کہتے ہیں جس وقت مقدس اردبیلی کچھ اپنے شاگردوں کے ساتھ نجف اشرف سے کربلا تک راستے میں پیدل جا رہے ہیں، 40 کا موقع ہے، کہتے ہیں جگہ جگہ رک کر مجلس کا اہتمام ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ایک ذاکر تھا جو مسلسل مجلس پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں جب ہم حرم امام حسین کی طرف رخ کیا، قریب جانا چاہا، 40 کے رش کی وجہ سے حرم کے اندر داخل ہونے سے قاصر رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم نے کسی سے کہا وہ شاہ کہاں چلا گیا ذاکر، مگر کہا پتہ نہیں مجمع میں کہاں غائب ہو گیا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہ چلو زیارت 40 پڑھ لیا جائے، زیارت پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے متنبہ بھی کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک جوان حرم کی طرف سے لوگوں کو چیرتا ہوا سامنے آ گیا، اور قریب آنے کے بعد اس نے ہمارے چہرے کو محسوس کر کے سوال کیا کچھ پریشانی معلوم دے رہی ہے؟ کہ ہم راستے بعد آقا حسین کے ذکر میں آئے تھے، 40 کا دن ہے، حرم کے سامنے کم سے کم ذکر مولا ہو جائے۔ کہتے آنے والا کون ہم نے نہیں پہچانا، مگر کہا اگر کہو تو ہم پڑھ دے، کہ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لیجئے۔ کہ بس ایک مرتبہ جب منظر آنکھوں کے ساتھ حرم حسین کی طرف زری کی طرف غور سے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود متعجب ہو کر اور ہمیں اس طریقے سے ہمارے اوپر گریہ ہو گیا، ایسا لگا کوئی خاص ہے جو حرم حسین کو دیکھ رہا ہے۔ کہ کچھ پڑھ دیجئے۔ کہ انہوں نے بس اتنا پڑھا، اے میرے دادا، نہ یہ مقدس نہ یہ مجمع نہ میں اس تاریخ کو بھول پایا ہوں جس میں حسین بی بی زینب سے رخصت ہوئے ہیں۔ اے بی بی زینب، ارے کیسے آپ نے رخصت کیا، ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ عجب نے شہزادی آواز دے، ارے زینب مدینے سے کربلا تک مسلسل غش کے ساتھ غش گا رہی تھی، مگر جب حسین نے آواز دیا اے بہن اب حسین جا رہا ہے، زینب اب تم حسین ہو، میرا عباس مارا گیا، زینب اب تم عباس ہو، زینب بچوں کا سہارا بننا، میرا لال بیمار ہے اور دیکھو بیویاں اکیلی ہے، اس لیے اب زینب ویسے چلی جیسے حسین قافلے کو لے کر چلے آئے۔ مگر اے عزادارو، اس کے بعد بھی زینب کے دل پہ کیا گزر رہی تھی، یہ بس آخری منظر مجلس تمام ہے، یہ تو وہاں نظر آیا جب یہ اٹھے ہوئے عالم کے بعد مدینے واپس آئی، آنے کے بعد نانا کے روضے پر آ کر آواز دیا نانا زینب لٹ کے آئی ہے۔ نانا جب کوئی کہیں جاتا ہے سوغات لے کر آتا ہے، میں بھی اپنے ساتھ بھیا کا پیران لے کر آئی ہوں، بس جیسے ہی روضے رسول کی قبر میں رکھا
ایک بار قول لرزنے لگی، میرا دل چاہا آواز دو، یا نبی اللہ میرے گناہ معاف کیجئے گا، مگر یا نبی اللہ سے پیران کے احساس نے یہ کر دیا، ارے آئے کوئی بتا، زینب نے نظروں سے دیکھا میرا بھیا مارا جا رہا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، الہی و سیدی مولائی۔ مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر جناب افضل حیدر ابن غلام موسیٰ صاحب کی ان کو شامل رے ٹوٹا نظر تیغ بھی سجدوں کا سلسلہ بابا رے کعبہ خدا کا ہو گیا، کعبہ حسین سے بابا نے رے بابا نے ان کے دی ہے انگوٹھی نماز میں، جو مانگنا رے جو مانگنا ہے مانگ لے دنیا حسین سے، دیکھا جوان لال کو دیکھا رے دیکھا جوان لال کو دم توڑتے مگر دامن دامن رے دامن مشیتوں کا نہ چھوٹا حسین سے، کچھ دور کچھ دور رے کچھ دور چل کے رکھ دیا جلتی زمین پر لاشا رے لاشا جوان کا جب نہیں سنبھلا حسین سے، ظالم رے ظالم تماچے مار کے کانوں سے دور ناچے، پہلے پہل
کا خون. ارے یار ماں کا خون تیر سے شوبھا بڑھا چکا. لے لو. ارے لے لو رباب اپنا کلے جا حسین سے. آتا نا یاد. رے آتا نا یاد وعدہ طفلی جو وقت جان. رے وہ غیظ تھا کہ ایک نہ بچتا حسین سے. ماہر رے ماہر میری نظر میں ہے محشا کی منزل. واللہ رے واللہ بن گئی میری عقبہ حسین سے. ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے. قبر میں حسرتوں کا پالا ہے. ایک ماں میں نہ سمجھی تھی موت کے ہاتھوں. ہائے جھولا اجڑنے والا ہے. کانپتے ہاتھوں سے شہیدی نے تیر کو کس طرح نکالا ہے. کم سنی میں غضب کی تیر مار. موت کو ہنس کے رن میں ٹالا ہے. جان لے لی دیا نہیں پانے. یہ طریقہ یہاں نرالا ہے. ہائے ظالم نے یہ نہیں سوچا.
मन किन मेहनतों से पाला है। सदर किस्मत का क्यों करो शिकवा, हो रहेगा जो होने वाला है। Y'all see, y'all see, y'all see, y'all see, y'all see, y'all see.